السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ پیناما کیس کے فیصلے کے بعد ابھی بحث ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ آج ڈان لیکس کی وجہ سے ملکی سیاست میں ایک بھونچال آ گیا ہے۔ آج ڈان لیکس پر وزیر اعظم ہاؤس سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا، جس کے نتیجے میں طارق فاطمی صاحب اور راؤ تحسین صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، جبکہ فوج نے اس نوٹیفیکیشن کو مسترد کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی اہم ایشوز ہیں جنہیں ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی اور علیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اس پروگرام میں جو ڈان لیکس کے حوالے سے بات ہوئی تھی پہلے وہ سن لیتے ہیں۔ جی، وزیر اعظم ہاؤس نے طے کر لیا اس بات کو، آن اتھارٹی میں آپ کو بات ہی بتا رہا ہوں۔ وزیر اعظم ہاؤس نے عسکری اداروں کو یہ میسج بھیجا، ٹھیک ہے جی، کہ ہم طارق فاطمی صاحب، پرویز رشید صاحب اور راؤ تحسین صاحب پہ اتفاق کر چکے ہیں، ہماری طرف سے اوکے ہے۔ اچھا، اب ادھر فوج کے لیے ایک مسئلہ، جنرل باجوہ کے لیے مسئلہ، دو کمانڈز ہیں، دو کمانڈز، یعنی ایک جنرل رائی شریف صاحب کے دور کے اندر جو ان کی ٹیم تھی، اس نے ڈان لیکس کے مسئلے اٹھایا کو رکھا، اور پھر باجوہ صاحب نے بھی آ کے رکھا۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور مجھے نہیں پتا کہ باجوہ صاحب جو کور کمانڈر تھے رائی شریف صاحب کے، تو اس وقت ان کا ڈائسینٹنگ نوٹ تھا کوئی یا نہیں تھا، اس پہ کوئی اختلاف تھا یا کیا تھا، بارہ چھوڑیں۔ اچھا، انہوں نے ادھر میسج بھیج دیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ادھر میسج بھیجا، ادھر کور کمانڈر کانفرنس میں ڈسکس ہوا ہوگا، لیکن عجیب سی بات، ادھر بھی ظاہر ہے کہ سارے لوگ ایم آئی ایس آئی کے لوگ، یعنی ایک ادھر بھی جی آئی ٹی، ادھر اس ڈان لیکس بھی تو جی آئی ٹی بنی تھی نا۔ ادھر جنڈال کا جو پیغام جو بھی لے کر آیا، جنڈال پیغام لے کر آیا ہے مودی کا بھی اور امریکنز کا بھی، وہ افغانستان سے آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک میسج کنوے ہوگا۔ میسج غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کھڑے رہیں، آپ کھڑے رہیں، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ادھر سے وہ یہی میسج انہوں نے دے دیا ہوگا ملاقات میں، اسحاق ڈار کانفیڈنٹ۔ لیکن اس میسج کو پڑھنے میں غلطی، اصل بات یہ کہ غلطی مت کریں، ہوائیں جو ہے نا، آندھیاں اس رخ پہ چل پڑی ہیں۔ میاں صاحب بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ اب اس عجیب و غریب صورتحال میں یعنی میاں نواز شریف صاحب نے ضد پکڑ لی ہے کہ میں نے لڑنا ہے، میں نے لڑائی کرنی ہے، لڑنا ہے، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ وہ لڑ نہیں سکتے، وہ جانتے ہیں کہ وہ لڑ نہیں سکتے، لیکن ان کو جو پیغام آیا ہے وہ یہ کہ تم لڑو۔ جی ڈاکٹر صاحب، اور آج وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس کو فوج نے نامکمل قرار دیا۔ دیکھیں جی، افسوسناک صورتحال ہے۔ میں نے جو بات اس دن جو اپنے کلپ چلایا نا، میں نے آن اتھارٹی بات کی کہ ایک کڑوا گھونٹ پینے کو غالباً سب تیار ہو گئے تھے کہ معاملات آگے چلیں، ریاست کے جو امور ہیں، جو خارجہ پالیسی، داخلی مسائل، اس پہ آگے چلیں، اور اس میں تین باتیں غالباً ہوئی تھیں۔ اس میں ایک تو راؤ تحسین صاحب کا تھا، فاطمی صاحب کا تھا۔ فاطمی صاحب اور راؤ تحسین صاحب جو ہیں وہ اور اس کے علاوہ پرویز رشید صاحب کا یہ نہیں تھا جو طے ہوئی تھی بات، غالباً جو میری اطلاع ہے، اور میں اگین آن اتھارٹی بات کہہ رہا ہوں کہ پرویز رشید صاحب کو سینٹ سے بھی ہٹایا جانا تھا۔ یعنی جو پیغام ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ پرویز رشید صاحب کو وزارت سے تو ہٹا دیا گیا، لیکن پھر سینٹ سے بھی ہٹا دیا جائے گا۔ اچھا، تو لیکن میاں صاحب نے آج جو تقریر کی، دیکھیں یہ ساری، یہ جو ہے نا، ایسے نہیں ہو رہا کہ ادھر سے اچانک ہو گیا، ادھر سے اچانک ہو گیا، یہ سارا، یہ سب جو ہے نا، آپ اس کو سیاق و سباق کو اچانک چودھری صاحب نے کچھ کہہ دیا، بالکل ایسے نہیں ہوا۔ بالکل آپ ذرا اس کو دھیان سے اس بات کو سمجھیں جو میں کہہ رہا ہوں، اور ناظرین بھی۔ بات یہ ہوئی کہ میاں نواز شریف صاحب کسی بھی صورت کرپشن یا پیناما کے تحت نہیں جانا چاہتے، وہ جانا چاہتے ہیں لڑتے ہوئے، اور لڑیں وہ اس طرح کہ ان کا تصادم ہو گیا اسٹیبلشمنٹ سے، اور دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے، میں تو بالکل صحیح تھا، سب تھا، اور وہ جو ایک کرپشن کا فیکٹر بیچ میں چل پڑا تھا، جے آئی ٹی، پیناما، اب آپ دیکھیں نا اچانک کیا ہوا ہے، وہ پیناما کی جے آئی ٹی کدھر گئی؟ سپریم کورٹ کو دینے تھے نا 7 دن میں نام، وہ کوئی ہے، کوئی پاکستان میں آدمی اس وقت سوچ رہا ہے کہ وہ 7 دن گزر چکے ہیں کل اور نام نہیں گئے، اور اس میں سے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے کے کہاں غائب ہو گئے؟ تو وہ میں نے پہلے کہا تھا کہ فیصلہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، فیصلہ اس پہ امپلیمنٹیشن ارریلیونٹ ہے، جے آئی ٹی ارریلیونٹ ہے۔
میاں صاحب کو کسی صورت میاں صاحب نہیں چاہتے کہ وہ فیصلہ آگے بڑھے اور وہ کرپشن کے چارجز کے اوپر صاف ہوں یا ان کو ناہر قرار دیا جائے، جو بھی وہ لڑتے ہوئے جائیں. اور وہ لڑتے ہوئے کیسے، کس کی قوت پہ لڑیں گے؟ وہ یہ سوال ہے نا، کس کی قوت پہ؟ آج پی آئی ڈی سونا پڑا ہے. یعنی اب جب سے فوج کا معاملہ آیا، اب ذرا دانیال عزیز صاحب کو میں شام سے تلاش کر رہا ہوں. میں نے لوگوں سے کہا ذرا ان کے کمنٹس تو لو نا فوج پہ. دانیال عزیز صاحب غائب، طلال چودھری صاحب غائب، میری بہن مریم اورنگزیب صاحبہ غائب. دیکھیں نا، قدم بڑھاؤ نواز شریف، وہ تو عمران خان کو گالیاں دینے کے لیے ایک محکمہ بنا ہوا تھا نا، وہ محکمہ اور اس کے راؤ تحسین صاحب جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے، ان کو ہٹا دیا گیا. طارق فاطمی صاحب اور راؤ تحسین صاحب طارق فاطمی صاحب کا تو، نہیں ہے. طارق فاطمی صاحب تو ابھی میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر جب یہ آئے گا معاملہ تو وہ طارق فاطمی صاحب اور راؤ تحسین صاحب دونوں اس کے بعد جو کریں گے. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ایک آدمی کو، جو میں نے پہلے بھی کہا کہ پوری اس کی فورن سروس کے آخر میں آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایوارڈ تمہارا یہ ہے کہ تم غدار ہو ملک کے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جی وہ قربانی کے بکرے بننے کو تیار نہیں ہے. دونوں کورٹ میں جائیں گے اور دیکھیں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز اب پھڈا کریں گے اور کھڑے ہو جائیں گے پیچھے راؤ تحسین کے. راؤ تحسین صاحب کو کسی نے یہ مشورہ دینے کی کوشش کی، مجھ تک جو اطلاع ہے، یہ پتہ نہیں راؤ تحسین صاحب تک وہ مشورہ پہنچا یا نہیں پہنچا، لیکن حکومت نے کہا کہ ہم راؤ تحسین صاحب کو اس طرح سے کریں گے کہ راؤ تحسین صاحب کورٹ میں چلے جائیں، کورٹ سے بحال ہو جائیں واپس. تو میں نے کہا یار یہ آپ پہلے کریں گے بعد میں کریں؟ بعد میں ابھی تو ہم نہیں کر سکتے. بعد میں اسے کہیں گے یار کورٹ سے جا کے اس کو فیصلے کو ریورٹ کروا لو کہ مجھے سروس سے غلط نکالا گیا، واپس آ جانا. اچھا، اصل معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہو گیا کہ یہ ایک تو پرویز رشید صاحب کا مسئلہ. کیا ان کو کلین چٹ مل گئی ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، پرویز رشید صاحب کے اوپر طے ہو گیا تھا، یہاں سے میسج دے دیا گیا تھا کہ پرویز رشید صاحب کو وزارت سے تو ہٹایا گیا ہے، ہم سینٹ بھی لیں گے، ہم سینٹ سے بھی ان کو ہٹا دیں گے. جی بالکل. آج میاں نواز شریف، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے لڑنا ہے. میاں نواز شریف صاحب کو میسج جو بھی ہے ان کے اندر کے لوگوں باہر کے، اب وہ فیز گزر گیا ہے، جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھے، جس نے نہیں سمجھنا ہے وہ نہ سمجھے. میاں صاحب نے لڑنا ہے، ان کو ڈائریکشنز ہیں کہ آپ لڑیں. میاں صاحب خود بھی چاہے نا کہ میں نہیں لڑنا چاہ رہا، ان کو ڈائریکشنز ہیں کہ آپ نے لڑنا ہے، کیونکہ آپ نہیں لڑیں گے تو خیال رکھیں آپ کی پراپرٹیز، آپ کے کام، آپ کے باہر کی چیزیں وہ چھپنا شروع ہو جائیں گی پوری دنیا میں. تو وہ استعفے کے آپشن پر نہیں غور کریں گے. نہیں، ایک فیلر پھینکا ہوا ہے انہوں نے کہ مریم کو وہ الیکشن لڑوا دیں اگلے مہینے مئی میں، لیکن معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف. میاں صاحب دیکھیں، میاں صاحب اب کیا کریں؟ میاں صاحب کے لیے پھنس گئے نا. ایک پیناما سامنے کھڑا ہے، جی آئی ٹی بن گئی، اور ادھر جو ہے وہ میاں صاحب جو ہے وہ چاہتے نہیں کہ وہ آگے معاملہ اور خراب ہو. تو میاں صاحب اب یہ اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا، اور فوج نے مطلب مجھے کوئی نکال دیا، میں تو بہت اچھا تھا. اور آپ دیکھیں اچانک وہ لوگ، بہت سارے لوگ جو پیناما پہ کنونس تھے کہ یہ پیناما جو ہے وہ کرپشن ہے اور پرائم منسٹر، وہ اچانک اس کو سیول ملٹری میں لے جائیں گے دوبارہ، کیونکہ میاں صاحب نے اس کو ایک نیا اینگل دے دیا. ایک نیا اینگل دے دیا. یہ نہیں ہوتا نا کہ لڑو، مجھ سے لڑو، مطلب میں لڑنے کو تیار ہوں، پیناما کو سائڈ پہ پھینکو، ڈان لیگز آ گئی، ڈان لیگ. اور جو طے ہوئی تھی بات، وہ میاں صاحب سے ہٹ گئے. اور میاں صاحب آج جو جتنے اعتماد کے ساتھ وہ آئے جلسہ خطاب کرنے، تو انہوں نے پہلا جملہ یہ ادا کیا کہ ہم میں دوستوں کے دوست، یہ دوستی نبھاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں دوستی نبھاتا ہوں. اور جب دوستی کا ذکر کر رہے تھے تو یقیناً وہ یہ میسج ان کو پتا تھا اچھی طرح کہ حسن فواد کیا نوٹیفیکیشن نکال رہے ہیں، ان کو اچھی طرح پتا تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. میاں صاحب بہت بھولے بنتے ہیں، مطلب میاں صاحب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے ہوئے. اچھا خاصا جو ہے نا وہ فوج کے ساتھ انہوں نے اسلم بیگ سے ہوں یا جو ہیں وہ آصف نواز جنجوعہ ہوں یا اس کے بعد وحید کاکڑ ہوں یا جنرل مشرف ہوں یا اس کے بعد جہانگیر کرامت ہوں، بڑی زبردست میاں صاحب کا ایک تعلق رہا ہے فوج کے جو ہے نا آرمی چیفز کے ساتھ. تو میاں صاحب ایسے نہیں کہ اچانک بھولے سے میاں صاحب آ گئے اور حسن فواد نوٹیفیکیشن نکال رہے ہیں. وہ پورا میاں صاحب نے وہ پورا ڈیزائن کر کے، اور میاں صاحب نے اس کو کہ میں تو کہیں اور خطاب کر رہا ہوں، وہ لیٹر وہاں سے آ گیا. اس لیٹر میں وہ باتیں نہیں تھیں، اس رپورٹ میں وہ باتیں نہیں تھیں جو کہ طے ہوئی. اس کے نتیجے میں آئی ایس پی آر کا ٹویٹ آیا. اب آئی ایس پی آر کا ٹویٹ جو ہے وہ خیال رکھیں کہ وہ آئی ایس پی آر کا ٹویٹ کا مطلب ہے کہ فوج کا موقف آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر اس کو ایک ایک لفظ، یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک ایک لفظ جو وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہوتا ہے، وزارت خارجہ سے جاری ہوتا ہے، آئی ایس پی آر سے جاری ہوتا ہے، ایک ایک لفظ کو ویٹ کیا جاتا ہے. ویٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں لوگ بیٹھ کے. یعنی ایک آدمی نہیں لکھتا کہ ڈاکٹر شاہد نے ایسے لکھ کے ٹویٹ کر دیا، ایسے نہیں ہوتا. ایک دوسرا تیسرا دکھایا جاتا ہے، وہ اپروو ہوتا ہے، اس کے بعد ٹویٹ جاری ہوتا ہے. یعنی اس ٹویٹ کی، اور وہ
میں تو آج حیران ہوا چودھری نثار صاحب نے جو بات کی. جی بالکل. چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ بھائی چودھری صاحب وزیر اعظم کی صحت اچھی ہے, خراب ہے, بری ہے, ان کا آپریشن کیسا ہوا, یہ ہمیں ٹویٹ سے بتا رہی تھی ہماری بہن مریم نواز صاحبہ. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ حکومتیں ٹویٹ پہ نہیں چلتی. آپ کی پورے پرائم منسٹر ہاؤس ٹویٹ پہ چل رہا ہے اس وقت. اب آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں کھولا تو اس میں ہماری غلطی ہے. احسن اقبال صاحب, عابد شیر علی صاحب, عمران خان, بلاول بھٹو, پوری دنیا میں جو ہے وہ میسج ٹویٹ پہ آ رہے ہیں. وائٹ ہاؤس کا اکاؤنٹ ہے, ٹرمپ کا اکاؤنٹ ہے, سب طیب اردگان, سارے لوگ. اب کہ ٹویٹ پہ نہیں ہونا چاہیے, چودھری نثار صاحب کو اکاؤنٹ کو خدا کا واسطہ کھلوا دے تو چودھری نثار صاحب وہاں سے بیان دے دیا کریں. لیکن بات یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب کی آج پوزیشن ہو گئی یہ خراب. پلان غالباً جو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا وزیر اعظم ہاؤس میں جو ہماری سورس ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پلان یہ تھا کہ ایک ٹیسٹ کرو, ایک چیک کرو کہ اس طرف پنڈی کہاں تک رسپونڈ کیا ہوتا ہے. ایک تو ہے نا کہ لڑنے والا, وہ چیک کرو. اور چیک کرنے کے بعد پہلے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کر دیا, ادھر سے جواب آ گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا. ادھر سے اس کے بعد چودھری نثار صاحب نے اچانک, یعنی پہلے جو ہوا نا کہ پریس کانفرنس ملتوی کر دیں, چودھری نثار صاحب 10 دفعہ کر چکے ہیں پریس کانفرنس میں ملتوی. وہ 4 دن بعد, 6 دن بعد میں کروں گا, 4 دن کر چکے ہیں. ان کو اوکے دیا گیا کہ تم ذرا معاملہ سنبھالو, معاملہ خراب ہو گیا ہے ذرا. انہوں نے آ کے چودھری نثار صاحب نے, ہمارے بھائی, انہوں نے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی. اب یہ بیان کیا فرما رہے ہیں کہ وزارت داخلہ کرے گی. وزارت داخلہ کو تعلق ہی نہیں ہے وزیر اعظم ہاؤس. میں نے ابھی ایسی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کی. یعنی ان کا کیا تعلق ہے, یہ کیسے ہٹا سکتے؟ خود وزیر ہیں یہ, پرویز رشید کو ہٹا دیا انہوں نے. جی, پرویز رشید کو ہٹانے کا اعلان یہ کر رہے ہیں. او بھائی, آپ وزیر داخلہ ہیں, آپ کو کوئی تعلق ہی نہیں طارق فاطمی کو ہٹانے کا. میں اعلان کروں گا, آپ کیسے اعلان کریں گے؟ وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں, آپ کے معاون خصوصی ہیں. دیکھیں نا, وہ عجیب چودھری نثار صاحب بھی عجیب دنیا میں گھوم رہے ہیں. یعنی کبھی وہ وزیر خارجہ بن جاتے ہیں, کبھی وزیر داخلہ بن جاتے ہیں, کبھی نادرہ بن جاتے ہیں, کبھی کوئی پتہ نہیں خدا جانے کیا کوئی. یعنی وہ بھائی وزیر اعظم کا نوٹیفیکیشن ہے, وزیر اعظم ہاؤس سے ان کا پرنسپل سیکٹری کا باپ بھی نہیں ایشو کر سکتا نوٹیفیکیشن جب تک وزیر اعظم نے چاہے. اور ہوا کیا کہ میں جاؤں گا, اور میں طے ہوا ہوگا کہ پریس کانفرنس کرنی ہے. انہوں نے چودھری نثار کو بھی کہتے ہیں نا, وہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ ایک پیج پر ہیں. وزیر داخلہ کوئی ایک پیج پہ ہے ہی نہیں ان میں سے. وہ سارے وہ پیج نہیں ہوتے جو ہوائی جہاز اڑ رہے, وہ جہاز بنا کے بچے پھینک رہے ہوتے ہیں, یہ وہ پیجز ہیں. وہ چودھری نثار صاحب کو انہوں نے کہا کہ تم کرو کہ ذرا اس کو ذرا سنبھالو صورتحال کو. چودھری نثار صاحب نے فون کیا, چیک کیا, جی باس کیا حکم ہے. اچھا یہ باس آ جاتا ہے ایک تو گاڈ فادر کی وجہ سے بار بار سے. انہوں نے کہا باس کیا حکم ہے. انہوں نے کہا, باس نے کہا کہ کرو یار اس کو سنبھالو, تو زیادہ گند ہو گئی ہے اس طرح سے, فوجی زیادہ غصے میں. انہوں نے غالباً پریس کانفرنس سعودی کراچی میں, اور کراچی میں پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کو کیا آ کے نوٹیفیکیشن کرنے کا. اور میں ابھی جا کے نوٹیفیکیشن کو, یہ ایسے ہی ہے فضول نوٹیفیکیشن ہے, اصل بات جو ہے وہ میں کروں گا. ابھی وہ جہاز میں بیٹھے تھے, اس نوٹیفیکیشن پہ عمل درآمد بھی ہو گیا, راؤ تحسین فارغ ہو گئے. اب چودھری نثار صاحب میرے بھائی, میرے سجن تو نہیں کہوں گا, سجن جنڈال ہے وہ, میرے کیا کہوں میں, میرے یعنی بہت ہی اچھے چودھری نثار. وہ جو ہے وہ اب ان کی پوزیشن آپ دیکھیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا, اس پہ عمل درآمد ہو بھی گیا. اب یا تو یہ جائیں گھر, یا تو یہ چودھری نثار صاحب گھر جائیں. میں نے کبھی آج زندگی, یا تو یہ گھر جائیں یا فواد گھر جائیں. یعنی طے ہونا کہ دونوں میں سے, یعنی وہ وہ پریس کانفرنس کی انہوں نے. ٹھیک ہے نا, ایک سرفراز نامی ان کے ساتھ کوئی صاحب ہوتے ہیں, انہوں نے کہا اچھا میں نے فیصلہ کیا, میں نے کہا نہیں آج میں فیس کروں گا, میں کروں گا پریس کانفرنس. کیا کی کہ وزیر اعظم ہاؤس کے نوٹیفیکیشن کی کوئی حیثیت نہیں, اور جہاز میں بیٹھے اور نوٹیفیکیشن پہ عمل بھی ہو گیا, ایک بندہ فارغ ہو گیا. اب کہاں کھڑے ہیں چودھری نثار کہاں کھڑے ہیں؟ یعنی ایک بیوروکریٹ فواد نامی شخص جو ہے, اس نے ریاض پیرزادہ کو کل فارغ کیا, ایک وزیر کو, دوسرے وزیر کو آج فارغ کر دیا. اچھا ان کے ازلی دشمن اسحاق ڈار بھی ان کی مدد کو آ گئے. انہوں نے کہا یہ ہٹو بچو. باقی تو پی آئی ڈی والے وہ تو بھاگ گئے نا, طلال چودھری گروپ تو سارا, انہوں نے کہا جان بچاؤ, ہٹو بچو, یہ تو معاملہ خراب ہو گیا. ہم تو عمران خان کے کو گالیاں دینے میں رکھا تھا, یہ تو خراب ہو رہا ہے معاملہ, وہ نکل گئے. اب مسئلہ یہ کہ ادھر سے ان کے ازلی دشمن ہیں, چودھری نثار کی ازلی دشمن جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں. یعنی اسحاق ڈار صاحب تو وہ ہے نا جو ڈیل لے کر آئے تھے, ڈاکٹر عاصم کی ڈیل جو کہتے ہیں نا, میرے پاس ڈیل لے کر آیا ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا ڈیل کر لو, تو میں ڈیل, وہ تو اسحاق ڈار ہیں ڈیل لے کر جو آئے تھے.
تو وہ اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں بیچ میں, انہوں نے کہا میں بھی کودوں ابھی بھی. اچھا اسحاق ڈار بھی تو ایک پرائم منسٹر, وہ کیا پریزیڈینشیل لکس, وہ کی ایم عارف کی طرح وہ بھی ابھی مل کر آ رہے ہیں وہاں پہ میک ماسٹر سے. دیکھیں نا, وہ بھی اپنے آپ کو بیک پوزیشن ان کی بھی, وہ قرضہ ورزہ عجیب ملک کا ڈبو دیا انہوں نے. بولا کہانی وہ امریکن سے مل کے آ رہے ہیں, واشنگٹن سے لینڈ کیے ہیں انہوں نے, اور وہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر میٹنگز ہوئی ہیں. وہ مطلب اس وقت اپنے آپ کو بالکل کہتے ہیں نا وہ 5ویں 6ٹھے آسمان پہ محسوس کر رہے ہیں کسی جگہ پہ 80,000 فٹ کی بلندی پہ, جہاں جہاز بھی نہیں جا سکتے. وہ اس اتنی بلندی پہ پرواز کر رہے ہیں ان کا جو بھی طیارہ ہے یا جو بھی ہے ان کا راکٹ. اب وہ وہاں سے آئے ہیں, اب وہاں سے واپس آتے ہی انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا, یہ کیا رول رہا. انہوں نے کہا کہاں کون سی سائڈ بہتر رہے گی, یہ سائڈ بہتر رہے گی یہ وہ سائڈ. اسحاق ڈار صاحب کو وزیر اعظم پنڈی کے ساتھ معاملات طے کرنے میں اپنا متبادل سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چودھری نثار, آپ کو یاد ہے جب جنرل باجوہ آ رہے تھے تو چودھری نثار غائب ہو گئے تھے بیچ میں سے, اسحاق ڈار کچھ گھوم رہے تھے, بار بار GSQ جا رہے ہیں. اب میاں صاحب اسحاق ڈار صاحب پہ اعتماد زیادہ کرتے ہیں کہ یہ شاید میرا چونکہ خاندان کا بھی ہے, سمجھی ہے, تو وہ زیادہ معاملات کو اچھا طے کرے گا. نہیں دوست کیا, وہ اپنی حصہ سمجھتے ہیں, حالانکہ حصہ ہونا کچھ نہیں. وہ پھر کھلے گا نا حدیبیہ تو وہ پھر کھڑے ہوں گے, وہ اس طرف کھڑے ہوں گے اسحاق ڈار. چھوڑ دینا اس بات کو, اسحاق ڈار کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پنڈی کے ساتھ جو معاملات طے کرتے تھے نواز شریف صاحب, اس میں پہلے ہوتے تھے چودھری نثار. اب انہوں نے چودھری نثار کو ہٹا کے اسحاق ڈار کو ان کرایا کہ اس کو میں ان کراؤں, یہ پنڈی سے معاملات زیادہ طے کرے اور یہ امریکہ ادھر ادھر باقی معاملات سنبھالے. وہ اسحاق ڈار واپس کودے تو دیکھا انہوں نے تو رولا رپا پڑ گیا. وہ بھی کود کے بیچ میں انہوں نے اپنے ازلی دشمن چودھری نثار کی سائڈ لے لی کہ چودھری نثار صحیح کہہ رہے ہیں, وہ پریس کانفرنس تو ایسے ہی ہونی تھی ویسے ہی ہونی تھی. تھوڑی دیر کے بعد وہ راؤ تحسین فارغ ہو گئے. وہ نوٹیفیکیشن جس کے اوپر اب دیکھیں وزیر اعظم ہاؤس کا نوٹیفیکیشن, یا تو اس پہ پکوڑے کھائیں. ایک تو کاغذ اتنے بڑھ گئے ہیں نا پکوڑے کھانے والے, رمضان سے پہلے اتنے کاغذ ہو گئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا یہ ابھی ڈان کا نوٹیفیکیشن پکوڑے کھائیں. وہ جو رپورٹ اصل تھی وہ کدھر گئی, وہ پکوڑے کھائیں. خوفناک ترین بات ایک جملہ کہہ کے میں صرف یہاں پہ آپ بریک لیں. فوج جو ہے اس کی تحقیقات اب خود کرنے جا رہی ہے. امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ کہ فوج عسکری حلقے سے جو میری بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈان لیگز کی تحقیقات ہم خود کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ اس میں کچھ سویلین نہیں ہوگا, تیزی کے ساتھ. اور میں نے پھر پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ کیسے آپ خود کریں گے, لیکن غالباً جو بات ہوئی میری وہ یہ تھا کہ ہم اس کو آرمی ایکٹ کے تحت کریں گے. وزیر اعظم کہاں لے گئے معاملات کو, دیکھیں نا وزیر اعظم فوری طور یعنی اس معاملے کو حل کریں. جب حل ہو گیا تھا مریم نواز نکل گئی تھی بیچ میں سے, مریم نواز کے بھی ہو گیا تھا. میں کہہ رہا ہوں پرویز رشید صاحب کو جب سینٹ کا معاملہ آیا تو وہاں آ کے گڑبڑ ہو گئی کہ اور دوبارہ وزیر بنانا یہ. اور یہ میاں صاحب کو کس نے کہا ہے درمیان میں کہ لڑو, ختم, اس کو نہیں مانو, اس میں تم نے لڑنا ہے, بالکل فساد کھڑا کرنا ہے, لڑنا ہے. یہ پچھلے 48-72 گھنٹوں میں جو شخصیت پاکستان آئی ہے وہ یہ میسیج دے کر گئی ہے. آپ دیکھ لیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ زرداری صاحب اب خاموش ہیں, کیونکہ زرداری صاحب اب اس پہ بات کر نہیں سکتے. خورشید شاہ بات کر سکتے ہیں قومی سلامتی پہ, جہاں زرداری صاحب بات کریں گے وہاں نون کہے گی 1 منٹ ٹھہر کے وہ اینٹوں سے اینٹیں, اور وہ میمو گیٹ کس کا تھا. اب زرداری صاحب کی پوزیشن عجیب خراب کر دی ہے انہوں نے ڈان لیگز, اسی لیے خورشید شاہ سامنے آئے ہیں. اب بریک لیجیے. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ زرداری صاحب اس ساری صورتحال میں کیا سوچ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. نہیں, اب تو عجیب سی صورتحال ہو گئی ہے نا. پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم ہاؤس نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں, چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. اسحاق ڈار ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, چودھری نثار کے ساتھ, جن کے آپس میں جو بھی تعلقات ہیں. اور دیکھیں پرویز رشید صاحب, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں پرویز رشید صاحب کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں اس پورے معاملے میں. لیکن جب وزیر اعظم نے یہ میسج بھیج دیا پنڈی کو کہ میں پرویز رشید کو بھی جو ہے اس میں ڈالنے کو تیار ہوں, پھر اچانک کیا ہوا کہ وہ اسے ہٹ گئے. راول پنڈی یعنی فوج کی طرف سے کیا اس کو مانا گیا تھا یا نہیں مانا گیا تھا یہ میں نہیں جانتا. انہوں نے یہاں سے بھیج دیے تھے 3 نام پرویز, اور یہ کہا تھا کہ پرویز صاحب کی سینٹ بھی ہم ختم کر دیں گے. ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں واشنگٹن سے شاہین صاحبائی صاحب. شاہین صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم.
شاہین صاحب پھر سول ملٹری تعلقات، وزیر اعظم ہاؤس، یہ تو معاملات تقریباً بہتری کی طرف چلے گئے تھے، اور ایک پینما کی طرف ہم سارے دیکھ رہے تھے کہ اس کی جی آئی ٹی بنے گی، اس کا کیا، یہ پھر وہی تصادم کی فضا. میرا یہ تاثر ہے کہ یہ بنائی گئی ہے جان بوجھ کے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان معاملات کو؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ فضا ایسی بن گئی ہے کہ اب دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا کہ شام گیا جو کہتے ہیں جیسے. مگر یہ لوگ، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ لوگ شہید ہو کے جانا چاہتے ہیں کہ جی ہمیں نکالا گیا، ہمیں زبردستی ہٹایا گیا اور ہمیں دوبارہ مظلوم بنا دیا گیا. اور یہ کوشش ان کی اس لیے پرووک کر رہے ہیں، اور یہ اور مزید پرووک کریں گے تاکہ کوئی ایکشن لیا جائے. لیکن مجھے بھی کچھ اطلاعات ہیں، کچھ لوگوں سے بات ہو رہی ہے، بالکل کوئی ایسا ایکشن نہیں ہوگا کہ ان کو مظلوم بنایا جائے. اور طریقے لا، قانون کے تحت، آئین کے تحت، عدالتوں کے تحت ہی اگر ان کو نکلنا ہے تو وہ اسی طرح سے نکلیں گے. اور ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی کہ ان کو ہٹا لیا جائے، زبردستی کی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. تو یہ تعلقات سول ملٹری تو ہمیشہ سے ہی خراب تھے، لیکن یہ کوشش کر رہے تھے کہ جی دیکھیے ہم نے قابو کر لیا، ہم نے اپنا چیف لگا دیا، ہم نے اپنا آئی ایس آئی لگا دیا، اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب ہم نے سب پہ قابو کر لیا، سارا کچھ وہ گھی شکر ہو گیا، ٹویٹ بھی آ گئے کہ جی سب نیا دور آ گیا. لیکن کوئی نیا دور نہیں آیا، سارے کے سارے اسی جگہ ہیں. وہی پالیسیز ہیں، انسٹیٹیوشن کی پالیسیز جو ہوتی ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں بدلتی. اور اگر آپ انسٹیٹیوشن کو اس طرح انسلٹ کریں گے تو اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں. اور اب آپ دیکھ لیں کہ کیا نتائج آ رہے ہیں کہ دو گھنٹے کے بعد ہی ایک منہ پہ ایک آئی ایس پی آر کی طرف سے آفیشیلی ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اب اس سے زیادہ اور کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا اپنا آرگنائزیشن جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذرا وزیر اعظم ہاؤس کی صورتحال سمجھائیں نا. ایک پرنسپل سیکرٹری ہے اور وہ وزیر اعظم سے دیکھیں نا، ادھر سے ڈی جی آئی ایس پی آر چیف سے پوچھ کے ٹویٹ کر رہا ہے. یہاں وہ ٹویٹ جو ہے، وہ جو بھی بیان ہے وہ تو فوج کا نقطہ نظر ہے نا. ادھر سے یہ جاری کر رہے ہیں اور یہ وزیر اعظم سے پوچھ کے جاری کر رہے ہیں، اور اس پہ عمل درآمد بھی ہو گیا، بعد میں راؤ تحسین کو ہٹا دیا. تو بیچ میں چودھری نثار کی پوزیشن کیا ہو گئی، جو کہہ رہے تھے کہ نہیں میں آ کے کروں گا، اور ان کو حق نہیں ہے نوٹیفائی کرنے کا. نوٹیفیکیشن ہو گیا، عمل درآمد بھی ہو گیا. چودھری نثار کا کھڑے ہیں اور ان کے وہ جو اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ، وہ یہ کھڑے، یہ حکومت کہاں کھڑی ہو گئی خود اس وقت جا کے؟ چودھری نثار، اسحاق ڈار، فواد حسن فواد. حکومت ڈاکٹر صاحب پرائم منسٹر ہیں، حکومت وہی سارا کچھ یہ آرڈر کر رہے ہیں، وہی سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ باقی سب جو ہے یہ تو جوکر کی طرح ہوتے ہیں اس طرح کی حکومت میں. تو آپ کو یاد ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ابھی 2 دن پہلے واشنگٹن میں تھے، اور وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے ایک بیان دیا کہ نہیں جی وہ تو فیصلہ ہو گیا کہ جی ان لوگوں کو ہٹایا جائے گا. ابھی رپورٹ آئی بھی نہیں تھی، رپورٹ کا پتہ بھی نہیں تھا کہ کہاں ہے. اور وہاں سے وہ واشنگٹن میں بیٹھ کے میڈیا سے کہہ رہے تھے کہ جی وہ یہ فیصلے ہو گئے. یہ سب پرائم منسٹر کر رہے ہیں، اور یہ سب پورا پلان ہے. یہ کوئی ایسا بچے والا کھیل نہیں کر رہے کہ جی انہیں پتہ نہیں تھا اور یہ چودھری نثار صاحب نے آگے کہہ دیا کہ جی پرائم منسٹر کو کوئی حق نہیں ہے اور میں کروں گا. جیسے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ انٹیریئر منسٹری کا کیا کام ہے نوٹیفیکیشن کرنا، کسی کو ہٹانا، جو کہ پرائم منسٹر نے رکھا ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہٹاتی ہے اپنے افسروں کو. فاطمی صاحب کو ہٹائیں گے تو پرائم منسٹر صاحب ہٹائیں گے کیونکہ ان کے ایڈوائزر ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا. تو یہ چودھری نثار صاحب نے آ کے کچھ کوشش کرنے کی کوشش کی کہ جی تھوڑا سا پانی ڈالے، ٹھنڈا پانی ڈالے، لیکن وہ فیل ہو گئے سارے. کوئی ٹھنڈا پانی وغیرہ نہیں ہوا. اور اب آپ ہی نے خبر دی ہے کہ جی فوجی خود اگر ایکشن کریں گے، آرمی وہ خود ڈان لیکس پہ وہ خاموش ہیں، لیکن وہ اس کی تحقیقات خود کر رہے ہیں. میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ وہ اس کی تحقیقات اب خود کریں گے، کیونکہ دیکھیں یہ کوئی آپشن ہی نہیں رہا نا اب ان کے پاس. آپ نے کر کے دیکھ لیے، 6 مہینے لگا دیے انہوں نے، اپنا کمیٹی جے آئی ٹی بنا لی، سب کچھ کر لیا. اور اصل میں دیکھیے فوج نے اس لیے ایکشن کیا کہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی، اور جبکہ پاناما کا آیا کیس اور اس میں جب آرمی اور آئی ایس آئی کو جب اس میں ڈالا گیا جے آئی ٹی میں، تو لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ جی آپ نے ڈان لیکس کی جے آئی ٹی میں کیا تیر مار لیا جو اب آپ اس میں آ کے کریں گے، کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ تو ان کی بڑی ایک کریڈیبلٹی پہ کوشچن آیا تھا اور اس کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے اس میں.
اور ابھی مزید اگر ایکشن ہوگا تو وہ ایڈریس ہوگا تاکہ لوگ پاناما کی ریالٹی کو بھی ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں. اچھا شاہین صاحب بات اپنی جگہ رہ گئی کہ یعنی یہ تو توجہ ساری ہٹ گئی ایک دم سے, وہ کرپشن اور یعنی ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک کا نمائندہ اور ادھر سے کہانی ادھر آ گئی ساری, اور یہ آئی ہے پچھلے 48-72 گھنٹوں میں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں. یہ کیا پاناما کے اوپر یعنی مٹی ڈل جائے گی ساری کی ساری یا نہیں ڈاکٹر توجہ نہیں ہٹی ہے. دیکھیے اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ایونٹس ہو رہے ہیں کہ ایک ایونٹ ابھی ختم نہیں ہوتا اور دوسرا ایونٹ آ جاتا ہے. یعنی ابھی وہ سجن صاحب آگے گئے تھے, یہ آ گیا. ابھی پاناما آیا تھا تو اس کے بعد سجن صاحب آ گئے, سجن صاحب گئے تو یہ آ گیا. ابھی اس کے بعد اگر آرمی ایکٹ کے تھرو ایکشن شروع ہو گیا تو وہ آ جائے گا. پھر جی آئی ٹی بھی بن جائے گی پاناما کی, پھر دوبارہ بن جائے گی. یہ سارے جسے کہتے ہیں نا ایک رول ہو رہا ہے, پورا سنو بال ہو رہا ہے سارا کا سارا مسئلہ, اور اس میں ایشو اپنی جگہ سارے کھڑے ہیں, کوئی ایشو ختم نہیں ہوا. یعنی آپ یہ صرف امپریشن یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیے بس کسی نے کوئی جواب نہیں دیا, سب چپ ہیں تو ہم جیت گئے, اور وہ مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں ان کے لوگ جو ہیں. لیکن شاہین صاحب جمہوریت کے لیے تو یہ اچھا نہیں ہے. دیکھیں نا الیکشنز, یعنی الیکشن جلدی ہو جائے, بعد میں جمہوری طریقے سے یہ نہیں جانا چاہتے نا, یہ چاہتے ہیں کہ غیر جمہوری طریقے سے ہمیں ہٹایا جائے تاکہ وہ شہید بنے, تاکہ جمہوریت کا پھر رونا روئے, پھر جا کے شور مچائیں اور الیکشن آئے تو پھر جا کے لڑیں کہ جی دیکھیے ہمیں ہٹا دیا گیا. تو اصل تو کہانی یہی ہے, لیکن اس دفعہ یہ کہانی نہیں ہوگی. اس دفعہ کوئی انہیں نہیں ہٹائے گا, لیکن جس طریقے سے انہیں ہٹنا ہے اسی طریقے سے ہی ہٹیں گے, اور بائی لیگل طریقے سے ہٹیں گے. عدالت کے تھرو اگر عدالت نے حکم دو ججوں نے دے دیا, ایک جج اور دے دے حکم تو ہٹ گئے. یہ شاہین صاحب آپ کا بہت مظلوم بنیں گے اپنے آپ کو, کیا یہ کہیں گے کہ جی ہمیں ججز نے مارشل لا لگا دیا, جوڈیشل مارشل لا لگ گیا, کیا کہیں گے؟ شاہین صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. اچھا اب شاہین صاحب نے بھی وہی بات کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کو ادراک ہے ہمارے حکمرانوں میں سے یا ہماری بدماشیاں میں سے کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے, دنیا اس کو کیسے دیکھ رہی ہے, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, چائنا اس کو کیسے دیکھ رہا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, انڈیا کیسے دیکھ رہا ہے, پوری دنیا اس تماشے کو کیسے دیکھ رہی ہے. سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چل پڑا, وہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں, وہ ان کو گالیاں, کیا اس طرح ملک چلتے ہیں؟ یہ یعنی اتنی بدنامی کا سبب بن رہا ہے یہ سارا سلسلہ. آپ چھوڑ دیں کہ یہ مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے یا کوئی عسکری, ایک ریاست کے لیے اتنی بدنامی کا سبب بن رہا ہے یہ سارا سلسلہ کہ وہ ادھر سے, اور مجھے بالکل علم نہیں ہے اس بات کا کہ اب چودھری نثار کی کیا پوزیشن ہے. یعنی آخر میں طے یہ ہوا کہ فواد حسن فواد کے کام پہ عمل درآمد ہوا, 2 وزیر امبیرس ہوئے, ایک تو فارغ ہو گئے ریاض پیر زیادہ, وہ تو گھر چلے گئے, وہ ان کو منانے بھی کوئی نہیں, وہ گھر جائیں. یعنی فواد حسن فواد اتنے پاورفل ہیں, یا تو ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں پڑی ہوئی, نواز شریف صاحب ان کے آگے بے بس ہیں, یا یعنی فواد حسن فواد صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کو فارغ کیا, وزیر داخلہ کو انہوں نے بالکل فارغ کر دیا, اور بیچ میں اسحاق ڈار غریب پھنسے رہ گئے کہ میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں, وہ چودھری نثار کے ساتھ چلے گئے, ان کی پوزیشن بھی زبردست ہو گئی. اچھا جو ایک بات میں آپ بریک پہ جانے سے پہلے بتاؤں, آپ 2011 میں چلے جائیں. 2011 میں صورتحال کیا تھی ایبٹ آباد کے بعد؟ ایبٹ آباد کے بعد پوری صورتحال یہ تھی کہ پبلک کا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا تھا اچانک کہ پبلک عوام کھڑے ہیں, اور ادھر آپ دیکھیں نا, ادھر فوج دیکھیں نا, ایئر فورس, یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں کر سکا, عوام ادھر کھڑے ہیں, حکومت ادھر کھڑی ہے. ایسے حالات آ گئے تھے کہ جنرل پاشا کو, جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے, اس وقت پارلیمنٹ میں یہاں تک کہنا پڑ گیا تھا کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. جنرل کیانی بھی وہاں موجود تھے. تو اب وہ صورتحال, یعنی آپ اس کا ذرا کمپیریزن کریں نا, ڈیزائن ایک ہی ہے کہ آپ عوام کو, پبلک کو ایک طرف کھڑی ہو جائے, فوج ادھر کھڑی ہو جائے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں رہا پاکستان میں صورتحال دوسری ہے. 2011 یہ نہیں ہے. یہاں پر گورننس, طرز حکمرانی, کرپشن سب سے بڑا معاملہ ہے, سب سے بڑا معاملہ ہے معاشی دہشت گردی. وہ صورتحال چونکہ میاں صاحب غلط طرف سوچ رہے ہیں, غلط بات ان کے ذہن میں, ان کو جا کے ان کے جو پرانے مسلم لیگی ہیں وہ ان کو سمجھائیں کہ یہ معاملات تصادم کی طرف جائیں گے تو نقصان دہ ہوں گے, یہ وہ حالات نہیں ہے پہلے والے, کہ اور یہ برا ہوگا سب کے لیے, ملک کے لیے, اور ریاست اپنے آپ کو بچائے گی. دیکھیں ریاست کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے کسی قسم کا,
ریاست پہ کیسے آپ سودا کر سکتے ہیں کہ ریاست کے اوپر ہی سودا کر دیں گے میں نہیں ہوں تو کوئی بھی نہیں ہے. ہم ڈسکشن کرتے ہیں. پھنس گئے میاں نواز شریف صاحب. آپ بریک لیں پھر میں اس کے بعد دوبارہ اس بات پہ بات کروں گا کہ اس میں پیپلز پارٹی بھی ڈیفینسو ہو گئی نا. پیپلز پارٹی تنقید کرے گی تو مسلم لیگ آگے سے کہے گی اچھا وہ میموگیٹ کیا تھا, اچھا وہ انٹو سے انٹیک کون کہہ رہا تھا. تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن بھی عجیب کر دی ہے میاں نواز شریف صاحب نے کہ میں جاتا ہوں تو ساتھ ہی لے کے جاؤں سب کو. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ناظرین, فوج ڈان لیگز کی تحقیقات کرنے جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کا کیا سٹینس ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, فوج خود اب یہ تحقیقات کرے گی ڈان لیگز کی؟ ممکن ہے کہ تحقیقات کریں وہ دوبارہ, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو تحقیقات ہوئی تھیں وہ منظر عام پہ آ جائیں. ٹھیک ہے, وہ منظر عام پہ کسی طرح سے اخبار میں چھپ جائیں, کہیں پہ آ جائیں کسی جگہ پر کہ ان کی کیا آبزرویشنز تھیں. اور کیونکہ یہ تلخی جو ہے یہ کافی زیادہ ہو گئی. ایک اہم شخصیت جو کہ لاہور میں تھیں, اہم ترین آئینی غیر سیاسی شخصیت, وہ غالباً پہنچی ہیں لاہور سے راولپنڈی. تو مطلب معاملات, ان معاملات کو خرابی کی طرف اگر طے ہی کر لیا ہے کہ خرابی کی طرف لے کے جانا ہے وزیر اعظم نے, تو وہ پھر خرابی ہی پیدا ہوگی, اس میں تو کوئی بہتری نہیں نکلے گی. لیکن اس خرابی سے بچنا چاہیے, وہ ریاست کے لیے, ملک کے لیے مناسب نہیں ہوگی. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر یہ خبر ابھی لیک اگر ہوتی ہیں, معاملات سامنے آتے ہیں کہ یعنی کیا کس کے کیا کنسرنز تھے, تو پھر اس میں پرویز رشید صاحب تو پہلے ہی بیچارے نہیں تھے, پھر اس میں معاملات بالکل وہاں تک جائیں گے جہاں تک وزیر اعظم صاحب یہ چاہتے تھے کہ نہ جائیں. یعنی پھر معاملات وہ چلے جائیں گے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر, ان کے اہل خانہ جو میڈیا سیل اور یہ سارے معاملات چلا رہے ہیں وہاں تک معاملات چلے جائیں گے کہ یہ رپورٹ تھی, وہ یہ رپورٹ لیک ہو جائے گی, لیکن اس پہ ایکشن جو ہے وہ شاید نہ ہو. انتظار ہو, جو مجھے بظاہر لگتا ہے انتظار ہو کچھ اور ایونٹس یا کچھ اور واقعات, یا یہ جو جی آئی ٹی ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ عسکری ادارے اپنے نمائندے نہ بھیجیں. ہو سکتا ہے اس معاملے کو وزیر اعظم کسی اور طرح سے, یہ ایسے ہی میں نے کہا نا, یہ ایسے ہی یہ معاملہ اس طرح سے یہ معاملہ سائٹ پہ چلا گیا تھا, پیناما کا آ گیا تھا. آپ رات کو سنیں نا عمران خان کا جلسہ, عمران خان نے ساری جو تقریر تھی عمران کی, وہ عمران کی تقریر پیناما پہ تھی. ان کو یہ ہے کہ پیناما کو پیچھے کرو, ڈان لیگز پہ لے جاؤ تاکہ جھگڑا ہو, توجہ جھگڑا ہو نا, فساد ہو, تاکہ ہو کہ ہم تو دیکھیں جی ہم تو جمہوریت کے لیے لڑتے لڑتے اور یہ ہو گیا, اور ساتھ اور پھر اور وہ لوگ بھی بولنا شروع ہو جائیں گے, پھر اس میں این جی اوز آ جائیں گی, پھر ہیومن رائٹس آ جائیں گی, پھر فلاں, وہ کرپشن سے ہٹ جائیں گی. ابھی آپ کو اگلے 24 گھنٹوں میں بیانات نظر آئیں گے چند شخصیات کے. ایک تو ہماری بہت ہی سینئر وکیل رہنما ہے, بٹ میں ان کا کیا نام لوں, وہ انہوں نے بننا تھا 2013 میں وزیر اعظم, نگراں وزیر اعظم, ٹھیک ہے نا. وہ مسلم لیگ نواز کی لسٹ میں وہ تھیں, پیپلز پارٹی کی لسٹ میں تھے نجم سیٹھی. اس لیے تو کہتے ہیں مسلم لیگ والے, لیکن ہمارے تھوڑی تھے نجم سیٹھی تو اچھا طے ہی ہوا تھا کہ وزیر اعظم اس لسٹ میں سے مکمکا تھا نا, ادھر سے وزیر اعظم کو جو بننا تھا وہ وکیل رہنما نے بننا تھا, کیئر ٹیکر وزیر اعظم, اور ادھر کی لسٹ سے سب نے ایگری کر جانا تھا نجم سیٹھی پہ. ادھر والا کام تو ہو گیا, ادھر والا کام زبردست ہو گیا, تو وہ جو ہے وہ اس دن سے, اور وہ کر دیا تھا عمران خان نے آ کے ان کا نام لے کے. بڑی محترم ہے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, مطلب ایک بڑا ان کا نام ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, لیکن بہرحال ان کا آئے گا, باقی لوگوں کا بیان آئے گا. اچانک توجہ ہٹ جائے گی پیناما سے اور چلی جائے گی ڈان لیگز پہ, اور سول ملٹری تعلقات کون ہوتے ہیں, یہ کون سویلین ادارے, یہ ادارے, وہ ادارے, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا. میں ہر پروگرام میں یہ بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اس جھگڑے فساد میں ایک تو پوری ریاست کو بھول گئے, خطے کے واقعات کو بھول گئے, بالکل ان میں سے کسی کو. کشمیر, کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اس وقت کشمیر کے اوپر, یعنی کشمیر پہ بجائے سے کشمیر پہ بات ہو, سجن جنڈالا آ رہا ہے, کلبھوشن یادیو کا نام نہیں لینا, مطلب ضد پکڑی ہوئی ہے نا, کچھ چیزوں پہ ضد ہے تو ضد ہے. اچھا, اور اس کے بعد اسحاق ڈار وہاں سے امریکہ سے گھوم کے آگے, انہوں نے بھی نام نہیں لیا, کلبھوشن یادیو کا نام ہی نہیں لیا. مطلب آپ کچھ باتوں پر آپ نے بولنا ہے ایز اے ریاست. آپ اس وقت نہ بولیں جب ساتھ کوئی نہ بول رہا ہو, امن مذاکرات ہو رہے ہو, آپ نہ بولیں. وہ ساتھ والے بیٹھ کے آپ کو روز گالیاں دے رہے ہیں, ان کی جو حکومت بیٹھی ہے مودی کی, اور آپ کی طرف آپ پیروں میں گر رہے ہیں جا کے, یہ آلو پیاز فلانا, ہمارے تو کاروبار تھا, ذاتی تھے. وہ آپ کے آرٹسٹ, آپ کے فنکار,
آپ کے شاعر ان کو نہیں برداشت کر رہے. بالکل. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنا میرے تو بزنس کے تعلقات تو بزنس کی ذاتی ملاقات. او بھائی یعنی آپ دیکھیں تو صحیح کہ ریاست کو کہاں لے گئی ہیں ہماری بدماشیاں. لیکن اصل بات میں پروگرام کے آخر میں ہر روز کہتا ہوں میرے منہ میں خاک اس سارے کے سارے معاملے کو, چونکہ اس میں انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کو دفن کر دیا ہے, اس لیے مجھے ڈر ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو سیاسی افراتفری پھیلے گی, ملک کے اندر موجود قوتیں اور باہر خطے کی قوتیں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کو تیز کر دیں گی کہ دیکھو یہ ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, حکومت نام کی چیز تو ہے ہی نہیں. اس بات کا مجھے خدشہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. مہر شیر کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.